السلام علیکم فرینڈز، ہاؤ آر یو آل؟ امید ہے آپ سب لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کے پروٹوکالز فالو کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنے چینل برائٹ لیمپس میں بھی۔ سو گائز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹاپ 10 موسٹ پاورفل کنٹریز ان دا ورلڈ، یعنی کہ وہ ممالک جن پر حملہ کرنے سے پہلے بڑے بڑے ملک کو سوچنا پڑتا ہے۔ سو چلیے گائز، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن پر حملہ کرنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد قبضہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسلحے اور آرمی کی کمی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور ملک کو بھی 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ اگر ایسے ممالک پر کوئی حملہ کر بھی دے تو اس ملک کو یہ چیز بہت مہنگی پڑ جاتی ہے۔ ان ممالک سے نہ جیتنے کی سب سے بڑی وجہ ہے طاقتور ترین دوست یعنی الائس، طاقتور آرمی اور ان ممالک کا جغرافیہ۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن پر حملہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میں ہوں غازی انشاءاللہ علی اور آج ہم سب اس ٹاپک پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ سو فرینڈز، نمبر 10 پر ہے رشیا۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو تاریخ کا رخ کر کے ان دو لیڈرز یعنی ہٹلر اور نیپولین سے پوچھنا پڑے گا، مگر اس کے لیے آپ کو وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور یہ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم مشین کی ضرورت پڑے گی۔ نیپولین اور ہٹلر نے اس بڑی سرزمین پر اپنی پوری فوج کے ساتھ رشیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر انہیں یہ چیز بہت مہنگی پڑی اور انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ رشیا کی اس سیفٹی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا جغرافیہ۔ رشیا کی سرزمین پہاڑوں، جنگلوں اور برف سے بھری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت جب ہٹلر نے رشیا پر حملہ کیا تھا، اس وقت رشیا کی فوج جرمن فوج سے لڑی نہیں بلکہ پیچھے ہٹتی گئی۔ رشین فوج کو یہ پتا تھا کہ رشیا اتنا بڑا ہے اور جرمنی کی اتنی بڑا ایریا پار نہیں کر سکتی، بلکہ برف میں سردی کی وجہ سے ہی مر جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نازی آرمی کے بہت سے سپاہی ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے۔ اس وقت رشیا دنیا کا 10واں طاقتور ملک ہے اور اس کے پاس دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار ہیں، اس لیے اس سے جیتنا بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ نمبر 9، ایران۔ سعودیہ عرب، ترکی اور امریکہ ایران کے سخت ترین دشمن ہیں، اور ان تینوں ملکوں کے اکٹھا ہونے کے باوجود ایران پر حملہ کرنا ناممکن ہے۔ ایران کے پاس 5 لاکھ سپاہی، 1650 ٹینکس اور 137 فائٹر پلینز ہیں۔ فرینڈز، ایک بڑی جنگ کے لیے اتنے ہتھیار کافی ہوتے ہیں۔ اس سے کہ زیادہ ہتھیار اور طاقت امریکہ اور دوسرے ممالک کے پاس ہے، مگر پھر بھی اس ملک میں گھسنا اس کے پہاڑی علاقوں کی وجہ سے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ایران کے پاس بہت سے انڈر گراؤنڈ ملٹری اسٹیشنز ہیں جو ایران کی زمین کے قریب 600 میٹر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 8، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کی دشمنی ایک طاقتور ملک امریکہ سے ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر نارتھ کوریا پر کوئی ملک حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نارتھ کوریا میں موجود یہ پریزیڈنٹ جس کا نام کم جونگ ہے۔ یہ شخص امریکہ اور اس جیسے خطرناک ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس 10 لاکھ سپاہی، 4500 ٹینکس اور 220 فائٹر پلینز ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، اور کم جونگ جنگ کی صورت میں انہیں چلانے میں ایک پل بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کم جونگ نے اپنے ملک میں انتہائی سخت قانون نافذ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی عوام اپنے پریزیڈنٹ کو ایک بڑا لیڈر مانتی ہے۔ نارتھ کوریا کی 90% عوام کی سپورٹ کم جونگ کے ساتھ ہے، اور نارتھ کوریا پر قبضہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ نمبر 7، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ آسٹریلیا پر حملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی بھی ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس ملک کی آرمی کو شکست دینی پڑتی ہے، لیکن آسٹریلیا سے جیتنے کے لیے اس کے جغرافیے کو شکست دینی ہوگی۔ آسٹریلیا کے ارد گرد کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو آسٹریلیا پر حملہ کر سکے۔ اگر آپ آسٹریلیا کے میپ کو دیکھیں تو اس کے ارد گرد کوئی بھی طاقتور ملک نہیں، اور وہ بہت دور ہے اور بیچ میں سمندر ہے۔ جاپان آسٹریلیا سے تقریباً 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ اگر کوئی ملک آسٹریلیا پر حملہ کرتا ہے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔
آسٹریلیا کی 95% آبادی سمندر کے کنارے ہے اور آسٹریلیا کے درمیان کا سارا حصہ بالکل خالی ہے جو جنگلوں اور میدانوں پر مشتمل ہے، اور ان جنگلوں میں کہاں پر آرمی کے بیس ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ورلڈ وار 2 میں جاپان نے آسٹریلیا پر حملہ بھی کیا، لیکن انہی جنگلوں کی وجہ سے جاپان کو واپس بھاگنا پڑا۔ نمبر 6، اسرائیل۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ اسرائیل کی اپنے ساتھ جڑے باقی ممالک سے بھی دشمنی چل رہی ہے، لیکن پھر بھی اسرائیل پر آج تک کوئی بھی حملہ نہیں کر سکا۔ اس کی آرمی میں صرف 1,75,000 سپاہی ہیں۔ آپ کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسرائیل کی ہر عورت کو کم سے کم 2 سال اور مرد کو کم سے کم 3 سال آرمی میں رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسرائیل میں موجود ہر شہری کے پاس آرمی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک طاقتور ملک امریکہ اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے۔ امریکہ کی اسرائیل کو پوری سپورٹ حاصل ہے۔ اسرائیل نے اس وقت دنیا کا سب سے ایڈوانس ملٹری سسٹم بھی بنا لیا ہے، یعنی کہ اس کی حدود میں کوئی بھی میزائل داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، کینیڈا۔ کینیڈا رشیا کے بعد سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 95,000 سپاہی ہیں۔ کینیڈا میں موجود جنگلات اور برفیلے پہاڑوں کی وجہ سے اس ملک پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس ملک کی حفاظت اس کی آرمی نہیں بلکہ اس کے جنگلات اور پہاڑ کرتے ہیں۔ کینیڈا کے اپنے پڑوسی ملک امریکہ کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے۔ اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرتا ہے تو کینیڈا کو امریکہ کی پوری مدد حاصل ہے، اس لیے اس حملہ کرنے والے ملک کو امریکہ سے بھی لڑنا پڑے گا۔ نمبر 4، سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے پیسفل کنٹریز میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی آرمی میں 1.5 لاکھ سپاہی اور 155 ایئر کرافٹس ہیں۔ اس ملک سے لڑنے کے لیے دشمن کو ان برفیلے پہاڑوں کو پار کرنا ہوگا، اور ایسی جگہ پر لڑنا کسی آرمی کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے پڑوسی ممالک جرمنی، فرانس اور اٹلی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو جو بھی دشمن ملک حملہ کرے گا تو اسے پہلے ان ممالک سے بھی لڑنا پڑے گا۔ نمبر 3، بھوٹان۔ بھوٹان انڈیا کا پڑوسی ملک ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 6,000 سپاہی ہیں اور اس کے پاس ایئر فورس بھی نہیں، یعنی اس ملک کے پاس ہوائی جنگ لڑنے کے لیے ایک طیارہ تک نہیں۔ تو سوال یہ ہے، اس ملک پر حملہ کرنا اتنا مشکل کیوں؟ یہ دنیا کے ان ملک میں شامل ہے جن پر آج تک کسی نے حملہ نہیں کیا۔ سن 1700 میں برٹش امپائر نے بھوٹان پر حملہ کر دیا، لیکن قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئی۔ بھوٹان ہر طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی دشمن آرمی کا ٹینکس کے ساتھ پہاڑ کراس کرنا ناممکن ہے۔ بھوٹان کو انڈیا ان کا پڑوسی ملک، اس کی پوری سپورٹ حاصل ہے۔ نمبر 2، پاکستان۔ پاکستان پر قبضہ کرنا ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ انڈیا، افغانستان، ایران اور اسرائیل جیسے ممالک نے 1000 بار پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان آرمی نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے پڑوسی دشمن ممالک آئے روز بزدلانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان ممالک کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ پاکستان کے پاس 150 نیوکلیئر میزائل ہیں اور اس کی آرمی کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے۔ پاکستان کے پاس دنیا کا خطرناک ترین واری میزائل ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان سے جنگ جیتنا ناممکن ہے۔ نمبر 1، امریکہ۔ امریکہ کو شکست دینا بھی کافی مشکل ہے۔ یہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ اس کی آرمی میں 14 لاکھ سپاہی ہیں اور اس کے پاس 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں، جن میں سے یہ 2 کا استعمال یہ کر چکے، جو جاپان میں ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے۔ امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ملک طاقت رکھتا ہے وہ بہت دور ہے۔ امریکہ تک پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا ہوگا، اور دشمن ملک امریکہ کی نیوی کی چھپی ہوئی سب مرینز امریکہ تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ دوستوں، یہ تھے ٹاپ 10 ملک جن پر حملہ کرنا مشکل نہیں
بلکہ ناممکن ہے۔ دوستو، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ شکریہ۔